پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنے ہی صحابہ طبی موت بھی مرے اور شہادتیں بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر کے اوپر اذان نہیں دی۔ اگر کوئی جائز کام ہوتا، ثواب کا ہوتا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخل نہ کرتے، ہمیں بتاتے ضرور، اپنے عمل سے ہمیں سکھاتے، جس طرح پورا دین سکھایا۔ بھائی اذان ایک مستقل عمل ہے جو کہ نماز سے پہلے نماز کے بلاوے کے طور پر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر قسم کے لوگ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ جہاں اور قسم کے لوگ ہیں، وہاں مولویوں میں بھی کچھ مستند ہیں، کچھ غیر مستند ہیں، کچھ تو بالکل موضوع قسم کے لوگ بھی ہیں جو ایسے عجیب و غریب فتوے دیتے ہیں کہ جس کا نہ فقہ میں کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ قرآن میں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ جس پر میں بڑا متعجب ہوا کہ ایک مولوی صاحب قبر پر اذان دینے کے جواز پر عجیب دلیل دیتے ہیں۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا کیسا؟ میت کو دفنانے کے بعد اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی تدفین کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سرہانے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا کافی دیر تک ذکر کیا۔ تو اذان جو ہے یہ بھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور یہ اذکار پر مشتمل ہے، تو لہذا یہ ذکر کرنا اس کی قبر کے پاس جائز ہے۔ اب وہ اذان کی صورت میں کریں یا اذان سے ہٹ کر لیں، یعنی ویسے ہی قبر کے اوپر آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جائز ہے۔ اور اگر یہ اذان کی صورت میں پڑھ لیں تو بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا اذان کی صورت میں ذکر الہی ہو یا اذان کے کلمات سے جدا گانا ذکر الہی ہو، قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے قبر پر سے گزرے، یا صحابی کو دفن کر کے وہاں پر آپ نے، اور مسلم شریف کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ نے وہاں پر کافی دیر تک ذکر کیا، الحمدللہ اللہ اکبر کہتے رہے، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ قبر کے اوپر اذان دینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر اذان دینا جائز ہے، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر، صحابی کے قبر کے اوپر الحمدللہ اور اللہ اکبر کافی دیر تک کرتے رہے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، سوال کیا ہے اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ کراچی میں میرا ایک اسی مسلک کے ایک مولوی صاحب سے مناظرہ ہوا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں کہیں ڈرائیور تھا، وہ آیا ہوا تھا ان دنوں میں بھی وہاں خطیب تھا کراچی کے ایک علاقے میں، تو اس علاقے میں ایک فوتگی ہوئی، تو میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں کسی نے اذان دی، تو اس لڑکے نے کہا بھائی یہ اذان تو سعودیہ میں نہیں دی جاتی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا، سعودیہ میں تو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اچھا وہ اور اس کا بھائی آپس میں مختلف ہو گئے، ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اس کا اور اپنے بھائی کا جو سعودیہ سے آیا تھا۔ بھائی نے کہا نہیں جائز ہے، اس نے کہا نہیں جائز نہیں ہے۔ وہ گئے اپنے مولوی صاحب کے پاس، اسی مسلک کے مولوی صاحب کے پاس، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا جائز ہے۔ پھر یہ سعودیہ میں جو کام کرتا تھا لڑکا، اس نے کہا نہیں ہم فلاں مولوی صاحب کے پاس جائیں گے۔ وہ آئے میرے پاس، مسجدیں ساتھ ساتھ تھیں جیسے کراچی میں پاکستان میں ماحول ہے، میرے پاس آئے تو میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ اور اب یہ بات اتنی بڑھ چکی تھی محلے میں کہ بہت سے ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ گروہ بندی ہو گئی۔ تو اب ان میں سے بعض سمجھداروں نے کہا کہ ان دونوں مولویوں کو بٹھاتے ان کا مناظرہ کراتے ہیں، وہ کہتا جائز ہے، یہ کہتا جائز نہیں ہے۔
تو میرے پاس آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہم تیار ہیں، بیٹھیں گے بات کریں گے۔ جب ہم ایک کمرے میں جمع ہو گئے، وہ حضرت بھی آئے، میں بھی گیا، تو میرے پاس تو کتابیں نہیں تھیں، کیونکہ اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی کتابیں لے کر آیا، تو ہم بیٹھے، بات چیت ہم نے شروع کی۔ تو میں نے سوال کیا کہ حضرت مولانا آپ نے کہا ہے کہ قبر کے اوپر اذان دینا جائز ہے، تو میں نے کہا کوئی دلیل ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہاں میرے پاس ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ تو میں بھی ذرا کتابیں دیکھ کے پہلے تو میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کہ ایسا مسئلہ ہو کہ ہمارے علم میں نہ ہو۔ اس نے در مختار نکالا، در مختار کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا یقال ان فی بعض البلدان یؤذن بعد دفن المیت وہذا لا یجوز۔ کہا جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے قبر کے اوپر، جو کہ جائز نہیں ہے۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پھر کہا حضرت مولانا، میں نے کہا آپ کو عربی آتی ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا آپ صرف اس عبارت کا ترجمہ کر کے ان ساتھیوں کو سنائیں، بات ختم ہے۔ میں نے کہا میرا آپ کا مناظرہ ہی ختم ہے، آپ صرف ایسا ترجمہ کریں۔ اب میں اس کو کتاب پکڑا رہا ہوں، وہ ہکا بکا رہ گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب اس وقت جو ساتھی تھا اگر وہ میری بات سن رہے ہوں تو وہ ان کے سامنے یہ منظر آ جائے گا سامنے، یقین جانے کہ اس کی بالکل اس کے ہوش کے طوطے ہی اڑ گئے۔ پھر میں نے وضاحت کی، میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنے ہی صحابہ طبی موت بھی مرے اور شہادتیں بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر کے اوپر اذان نہیں دی۔ اگر کوئی جائز کام ہوتا، ثواب کا ہوتا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخل نہ کرتے، ہمیں بتاتے ضرور، اپنے عمل سے ہمیں سکھاتے، جس طرح پورا دین سکھایا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس عبارت کا ترجمہ کیا، سامعین کو بتایا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن جائز نہیں ہے، کتاب میں تو یہ لکھا ہے، وہ بھی حاشیہ میں۔ تو بہرحال الحمدللہ وہ بات ختم ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک حضرت کی بات سنی جس کا کلپ ہے فیس بک کے اوپر، تو مجھے وہ سین نظر آیا، اور اس کی بھی دلیل جب میں نے دیکھی تو پھر اس سے زیادہ مجھے ہنسی آئی، ہنسی چھڑ گئی میری۔ دلیل دے رہے ہیں اذان کی، اذان کے بارے میں، اور ثبوت میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر ذکر کیا، الحمدللہ واللہ اکبر کہا، کہ بھائی اذان ایک مستقل عمل ہے جو کہ نماز سے پہلے نماز کے بلاوے کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اذان کی اجازت ہے، لیکن ان میں سے قبر کے اوپر اذان دینے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنا یہ کوئی اذان ہے؟ بچے بھی سمجھتا ہے یہ اذان نہیں ہے، تو اس کو آپ دلیل کے لیے، اذان دینے کی دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے عوام کو گمراہ نہ کریں، صحیح بات بتائیں عوام کو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔